احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا نہیں پسند کہ جو ایک دفعہ کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، رمضان کے مہینے میں کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو تھوڑے ہوں، وان قل، چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو، کنسسٹنٹلی کیے جائیں. ہم تو وائی وی آر فرائیڈے مسلمس یا وائی وی آر رمضان مسلمس کہ جمعہ ہم مسجد جاتے ہیں لیکن باقی دن ہم مسجد نہیں جاتے. کیا اللہ رب العالمین صرف جمعے کے دن ہی ہمیں رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف جمعے کے دن ہی ہمیں سانس دیتے ہیں اور آنکھیں دیتے ہیں اور کان دیتے ہیں اور باقی 6 دنوں میں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں باقی 6 دنوں میں. تو پھر ہم صرف جمعے کے جمعے مسجد کیوں جاتے ہیں؟ کیا آسمان سے بارشیں صرف جمعے کو برستی ہیں؟ کیا زمین پیداوار صرف جمعے کو اگاتی ہے؟ چاہے اولاد میں جو صحت اور جو ان کا ٹھیک ہونا ہے، وہ سینٹی ہے، وہ صرف جمعے کو ملتی ہے؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں ہی ہمیں صرف بلیسنگز دیتے ہیں کہ ہم رمضان میں ان کی عبادت کرتے ہیں اور باقی 11 مہینے ان کی عبادت نہیں کرتے؟ نہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان میں تو عبادت کرے. یس، رمضان میں ڈیفینیٹلی ایک بوسٹ لگتا ہے انسان کو اور زیادہ اعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اجود الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں بڑا دل کے تھے کہ جب رمضان آتا تو تیز آندھی کی طرح ہو جاتے، لیکن باقی مہینوں میں تو کنسسٹنٹلی ان اعمال پہ کام کرتے تھے. ہم لوگ بالکل اپنے فَإِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کیوں پھر جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف رمضان میں ہمیں رزق دیتا ہے. یہ ہمارا رب وہ رمضان میں ہی ہے، باقی مہینوں میں ہمارا رب نہیں ہے. نہیں، وہ ہمارا رب کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، رمضان میں بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. تو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا ہی ضروری ہے ہمارے لیے لائف میں کنسسٹنٹ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہترین اعمال کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے افضل اور محبوب اعمال کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب سے جو بہترین اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ ادومها، جو کنسسٹنٹلی کیے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کیے جائیں، کنسسٹنسی اور استقامت اختیار کی جائے ان پہ. وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. Now this hadith changes our perspective. ہم تو سمجھتے رہے کہ پورا قرآن ایک دن میں ختم کرنا بہت اچھا ہے یا 1000 نوافل پڑھ لینا بہت اچھا ہے، لیکن یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اسلام کا مزاج میں آپ کو بتاؤں، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ایک رات میں 100 یا 1000 نوافل پڑھ کے انسان پھر چھوڑ دے اور ان کو پھر نہ پڑھے اور پھر اگلے رمضان میں پڑھے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ رمضان میں صرف قرآن ختم کرے اور پھر سارا سال قرآن کو بھول جائے اور ہاتھ بھی نہ لگائے کہ قرآن میرا کہاں ہے، ڈھونڈو تو صحیح، پچھلے رمضان میں نے پڑھا تھا. زیادہ دین کا مزاج یہ ہے کہ تھوڑا عمل کیا جائے، اس پہ کنسسٹنٹلی عمل کیا جائے. اگر آپ میں سے کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو ہاں بھائی یہ بتائیں کہ میں اگر روزانہ 2 رکعتیں تہجد میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں، کیا یہ افضل ہے یا میں پورے رمضان میں 1000 رکعتیں پڑھتا ہوں، ہر رات میں 1000 رکعتیں پڑھتا ہوں؟ تو دین کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ ساری زندگی 2 یا 4 نوافل ہی ساری رات پڑھتے رہیں، رات کو پڑھیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ رمضان میں ہزاروں نوافل پڑھیں. یہ سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، جو کہ جن پہ کنسسٹنسی اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. وہ شاعر نے کہا نا امل ترا مائل بتکرار ہی، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پانی کے کنسسٹنٹلی گرنے کی وجہ سے فی الصخرۃ السمع قد اثر، کہ وہ پتھر میں بھی چھید کر دیتی ہے، وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے. کہ انسان دیکھتے نہیں امل ترا الماء بتکرار ہی، کہ پانی کے بار بار گرنے سے فی الصخرۃ السماء قد اثر، کہ وہ پتھر کے اوپر بھی بار بار گرتا ہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے اور اس میں ہول کر دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک جو سورج کی روشنی ہے وہ جب ایک پیپر پہ پڑتی ہے تو پیپر پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کسی میگنیفائنگ گلاس سے اس پیپر کے اوپر رکھیں تو وہ جو لائٹ کی ریز ہیں وہ ڈیفلیکٹ ہو کے ایک پوائنٹ آف فوکل پہ جاتی ہیں اور اس جگہ کو جلا دیتے ہیں اور آگ لگا دیتی ہیں. ساری جگہ پہ اگر اسکیٹرڈ ہے تو وہ کوئی فرق نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر ایک جگہ پہ فوکس ہو کے پڑ رہی ہے تو وہ اس کو آگ لگا دیتی ہے اور جلا دیتی ہے. تو اگر ہم تھوڑے ہی اعمال پہ فوکس کریں اور ان میں کنسسٹنسی اختیار کریں، یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم رمضان میں تو تراویح بھی پڑھیں، سارا قرآن بھی ختم کریں اور صدقہ خیرات بھی کریں اور سارا سال باقی بھول جائیں کہ ہم نے کیا کیا.
ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً سیم ہی ایڈوائز کی اور نصیحت کی، اور کیا کہا؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہ یقین سے مراد موت ہے. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اس کے ہو کے رہیں، اس کے ساتھ تعلق کو مینٹین رکھیں، اس کو راضی رکھیں، اس کو ناراض نہیں کرنا. حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک موت نہیں آ جاتی. جو بلیور ہے نا، a believer doesn't act and then leave. No, this doesn't happen. مگر ایک مسلمان جب وہ کام کرتا ہے تو اس پہ ہمیشہ مداومت اختیار کرتا ہے. Because as we Muslims, we know from the hadith that the actions are based on their final moments. جان لیں اس بات کو. انما الاعمال بخواتیمها. The actions are based and judged by their endings. ایک شخص ریس لگا رہا ہے اور وہ راؤنڈز ہیں، like 400 میٹرز کی ریس ہے، اور وہ شخص پہلے 3 راؤنڈز میں سب سے آگے ہے اور چوتھے راؤنڈ میں اس کا سانس پھولتا ہے اور سب سے پیچھے چلا جاتا ہے. کیا یہ فرسٹ آتا ہے؟ کیا اس کو پرائز ملتا ہے؟ کیا وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار بات تو سنو، میں نے پچھلے 3 راؤنڈز میں آگے تھا، اب تو مجھے پرائز دو؟ کیا ہو گیا کہ میں 1 راؤنڈ میں پیچھے ہو گیا تو؟ نہیں. ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر فائنل مومنٹس. اور ایک شخص جو کہ پہلے 3 راؤنڈ میں سب سے پیچھے تھا، اپنے اسٹیمنا کو مینٹین کرا تھا، اینڈ دین ہی گیوز اے بوسٹ اینڈ دین ہی رنز اینڈ کراسز ایوری بڈی اینڈ فنشز دی فنش لائن ان دی فرسٹ پلیس. دس گائے از دی ونر. ہمیں کیا وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے. اللہ مستعان، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے کبھی نہ بنائے. اور پھر موت سے پہلے وہ اپنے سر پہ پھر جاتا ہے، وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، جنت اس کے 1 کیوبٹ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، اتنے قریب ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار بس چھوڑو، کیا کرنا چھوڑو اس بات. یا وہ پلٹ جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے وہ خواہشات اس کو گھیر لیتی ہیں، وہ خواہشات کی پیروی کرنے شروع کرتا ہے، یا وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ہی لیوز دین، یعنی وہ اپنے ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اینڈ دین ہی انٹرز ہیل فائر. اور ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آخر میں حتیٰ کہ جہنم اس کے 1 کیوبٹ دور ہوتی ہے، آخر میں وہ جنتیوں والے اعمال کر لیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو صحابہ کرام تھے، سلف صالحین تھے، امہات المومنین، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ سن رہی تھیں اور ام حبیبہ نے روایت کیا، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعتیں دن میں پڑھ لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے حدیث سنی، میں نے موت تک 12 رکعتیں دن میں پڑھنا نہیں چھوڑی. موت کے دن تک میں نے ان 12 رکعتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا. ام حبیبہ سے عباسہ رضی اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے یہ حدیث سنی، کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی، میں نے اپنی زندگی میں 12 رکعتیں کو پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ مجھے موت تک لوگ کہتے تھے کہ وہ پڑھتے رہے. And he had consistency upon him. عباسہ رحمہ اللہ سے سنا عمر بن عوس نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی، میں نے اس دن سے عمل کرنا شروع کیا اور میں نے کبھی نہ ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا. عمر بن عوس سے نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے حدیث سنی، میں نے جب سے یہ حدیث سنی، میں نے 12 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ ہی until the day he died. یہ لوگ تھے، یہ ایک حدیث سنتے تھے، اس کو پوری زندگی میں معمول بنا لیتے، اس کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے اسے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے بیسٹ فرینڈ نے مجھے 3 ایڈوائزز کی اور کہا، اے ابو ہریرہ تم مہینے میں 3 روزے رکھنا، جو کہ ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 آف لونر کیلنڈر، اور تم صلاۃ الضحیٰ لازمی پڑھنا، اور تم وتر کی نماز بھی پڑھنا. کہتے ہیں جب سے میرے سب سے قریبی بیسٹ فرینڈ نے مجھے جب سے ایڈوائز دی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہا کہ میں نے ان 3 اعمال کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ. کیسے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ کہاں سے ڈھونڈ کے رہے ہیں آج ہم، کہ جو ایک حدیث کو سننے اس پر عمل کرتے رہے. ہم نے تو اس حدیث کو کتنی دفعہ سننا، لیکن پھر بھی ہم کتنے لیزی ہو گئے. وی آر پیپل ہو کوئی عمل کرتے ہیں، کچھ دن کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی عمل اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی دوسرا عمل لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ وی لیو اے لائف آف کنفیوژن. ایک کیا چھوڑ دیا، پھر دوسرا کیا چھوڑ دیا، تفسیر شروع کی بیچ میں چھوڑ دیا، حدیث شروع کر دی اس کو چھوڑ دیا، کوئی سبجیکٹ شروع کیا کسی میں ماسٹرز کو چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کیا اس کو. سبحان اللہ, we have no consistency. We people lack consistency and discipline in our life. And discipline is doing the right thing even if you like it or not. Doing the right thing even if you like it or not. This is the definition of discipline. Write it down.